بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ آج کے اردو مضمون میں اردو ادب میں ہمارا ٹاپک ہوگا نظم، کوشش و محنت، اور اردو گرامر میں کہانی نویسی۔ 7واں ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو ادب، عنوان نظم، کوشش و محنت، معلمہ نگہت جاسمین۔ تعارف، نظم، کوشش و محنت، صفحات 36 سے لے کر 38 تک، شاعر مولانا الطاف حسین حالی، ان کے بارے میں معلومات صفحہ نمبر 111 پر موجود ہیں۔ اب میں آپ کو نظم کا تعارف کرواتی ہوں۔ یہ نظم جو ہے محنت اور کوشش کرنے، وقت کو ضائع نہ کرنے کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محنت ہی کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کامیابی کا سبب محنت اور کوشش اور ناکامی کا سبب سستی و کائلی ہے۔ جن لوگوں کو وقت ضائع کرنے کے بعد ہوش آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو یکجا کر کے ڈٹ کر محنت اور کوشش شروع کر دیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تو گزرتا چلا جاتا ہے۔ سست اور کاہل لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ باہمت لوگوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنت اور کوشش کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ دنیا میں ساری برکتیں کوشش و محنت کی وجہ سے ہیں۔ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے اور قوموں کی عزت بھی صرف و صرف محنت اور کوشش ہی کی وجہ سے ہے اور اسی پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ دنیا میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو مسلسل محنت اور کوشش کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا شاعر کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ اس نظم کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ انہوں نے جدید شاعری کی بنیاد ڈالی اور جدید طرز کی نظمیں لکھی۔ انہوں نے اردو شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نثر نگار، سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد بھی ہیں۔ حالی نے مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھی۔ حالی کی تصانیف میں تریاق سموم، مولود شریف، طبقات الارض اور تاریخ محمدی پر منصفانہ رائے، مجالس النساء، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید اور مقدمہ شعر و شاعری شامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نظم کے مقاصد تدریس کی طرف۔ اس نظم کے مقاصد تدریس ہیں: درست لفظ اور ادائیگی کے ساتھ نظم پڑھنا اور نظم پر تبادلہ خیال کرنا، لغت کے استعمال کی مشق کرنا، نظم کے اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کرنا، خلاصہ نگاری اور مشقی سوالات۔ اب ہم زبانی انفرادی بلند خوانی کریں گے اور اس کے صفحات ہیں 36 سے لے کر 38 تک۔ والدین کے زیر نگرانی طلباء درست لفظ، لے، روانی اور وزن کے ساتھ نظم کو پڑھیں اور اس پر تبادلہ خیال کریں۔ مشکل الفاظ کے معنی، لغت اور سریر خامہ کی فرہنگ کے صفحہ نمبر 107 سے لکھیں۔ دوران تدریس نظم میں موجود ردیف اور ہم قافیہ الفاظ کی نشاندہی کریں۔ اس کام کا کامیابی کا معیار ہے نظم کی بلند خوانی کرتے ہوئے درست لفظ، روانی، لے اور وزن کا خیال رکھا جائے۔ نظم کا اخلاقی پہلو، عزت نفس۔ طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہی قومیں بام عروج پر پہنچتی ہیں جو مسلسل محنت اور کوشش کو اپنا شعار بناتی ہیں، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ وقت کا ضیاع کرنے والوں اور سست و کاہل لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش اور محنت کو شعار بناتے ہوئے
ہر کام تندی اور جانفشانی سے کرنا چاہیے تاکہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سراپا عمل بن جائیں، کیونکہ عمل کا الٹ کاہلی ہے اور کاہلی ناکامیوں اور پستیوں کا پیش خیمہ ہے، جبکہ محنت و عمل روشنی، زندگی، خوشحالی، ترقی، کامرانی، کامیابی اور منزل مقصود کا نام ہے۔ تحریری کام: سوال نمبر 1، جز الف سے لے کر واو تک، صفحہ نمبر 37۔ طلباء سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے جوابات پر والدین کے زیر نگرانی تبادلہ خیال کریں۔ سب سے پہلا جز الف، وقت ضائع کرنے کے بعد ہوش آنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قسمت کو رونے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بہم یکجا کر کے ڈٹ کر محنت اور کوشش شروع کر دے، اور اس وقت تک لگا رہے جب تک اپنے دامن پر یہ جو سستی اور کاہلی کا داغ لگ چکا ہے اسے مٹا نہ دے۔ اگر آسمان تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں تک ہی کوشش کرے جہاں تک پہنچنے کی اس میں سخت ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جز بے کی طرف۔ جز بے میں سوال ہے، ہمیں کس طرح کے وقت کا سامنا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ مقابلے کی دوڑ کا زمانہ ہے، یعنی کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر کوئی ہر کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے وقت کا احساس کیا اور محنت و کوشش سے اپنی منزل کو جلد ہی پا لیا۔ اس کے برعکس جو لوگ دیر تک پڑے سوتے رہے اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے بعد بدعواسی کے عالم میں گرتے پڑتے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو وہ کیسے اپنی منزل کو پا سکیں گے؟ ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں وقت کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کے بعد آتے ہیں جز جیم کی طرف۔ اس کا سوال ہے کہ ہے اہل بیت کا اللہ یاور سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس سے شاعر کی مراد ہے کہ باہمت لوگوں کا اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت و کوشش کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ باہمت لوگ ہر طرح کے اچھے یا برے حالات میں بھی اپنی محنت و کوشش کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ راحت و تکلیف سب اتفاقی ہیں، حالات کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جز دال کی طرف۔ اس کا سوال ہے، سو سو کے وقت گزارنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایسے لوگ سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں ناکام و نامراد ہو کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ محنت و کوشش کرنے والے لوگوں کی مثال اس طرح ہے، جن لوگوں نے بیج بویا تو پھل بھی حاصل کر لیا۔ کچھ کرنے والے کی مثال ہنرمند یا دانشمند کی طرح ہے۔ اس کے برعکس سو سو کر وقت گزارنے والوں کی مثال خرگوش اور کچھوے کی طرح ہے۔ خرگوش تیز رفتار ہونے کے باوجود سست رفتار کچھوے سے دوڑ کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا سوال ہے۔ اس کا سوال ہے، آخری بند میں شاعر نے محنت کی کیا کیا برکات بتائی ہیں؟ اس کا جواب ہے، شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں محنت کی وجہ سے ہی ساری برکتیں ہیں، ہر طرف محنت کا ہی فیض جاری ہے۔ محنت ہی کامیابی اور کامرانی کی کنجی ہے۔ محنت کی وجہ سے ہماری اور قوموں کی عزت ہے اور اسی پر ہم سب فخر کر سکتے ہیں۔ پھر آخری حصہ ہے جز واو، نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، وہی لوگ دنیا میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو مسلسل محنت و کوشش کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ وقت کا ضیاع کرنے والوں اور سست و کاہل لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی محنت و کوشش کو اپنا شعار بناتے ہوئے ہر کام تندی اور جانفشانی سے کرنا چاہیے تاکہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں۔ اب ہم آتے ہیں خلاصہ نگاری کی طرف۔
خلاصہ نگاری کے لیے ہدایات یہ ہیں۔ خلاصے کا آغاز نظم کے عنوان اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے۔ صرف 3 یا 4 سطور میں مرکزی خیال بیان کیا جاتا ہے۔ خلاصہ نظم کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے۔ خلاصہ نظم کی نقل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے الفاظ میں بیان کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اشعار کی تشریح کو اکٹھا کر کے مختصراً بیان کیا جاتا ہے اور ایک ہی چیز کی تکرار سے گریز کرتے ہیں۔ خلاصے میں آپ کی اپنی رائے شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ خلاصہ نظم، آپ نظم کا خلاصہ کیسے تحریر کریں گے؟ سب سے پہلے طلباء نظم اور شاعر کا نام اور مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ اس کے بعد نظم کے ہر بند کی تشریح کو مختصراً اکٹھا کریں۔ پھر نظم کے ہر جز یا بند کی تشریح کے اہم نکات یعنی مفہوم یا پیغام کو نوٹ کریں۔ پھر اہم نکات کو ترتیب دیں اور تبادلہ خیال کریں۔ اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 پیراگرافوں پر مشتمل خلاصے کو کہانی کی صورت میں تحریر کریں۔ مؤثر انداز میں خلاصے کا اختتام کریں۔ خلاصہ آپ کا 60 سے 75 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے اور اس کام کا کامیابی کا معیار ہے مرکزی خیال 3 یا 4 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خلاصہ نگاری کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیے گئے نکات اور ربط و تسلسل کا خیال رکھیں۔ تحریری کام صفحہ نمبر 38، مشقی سوالات، سوال نمبر 6، نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے، اور سوال نمبر 7 ہے دیے گئے الفاظ کے 2 ہم قافیہ الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے تحریر کریں۔ یہ صفحہ آپ کے سامنے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 38 ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب میں اس پر آپ کے ساتھ تھوڑا تبادلہ خیال کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اس میں جو اشعار کے مصرے دیے ہوئے ہیں، سب سے پہلا مصرع ہے نمبر 1 پہ۔ آپ دیکھیں، جب آئے انہیں ہوش ڈیش کھو کر، تو آپ سب سے پہلے اپنے بند نمبر 1 کو دیکھیں اور بند نمبر 1 کے ہی سب سے پہلا مصرع جو ہے اسی میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے۔ یہ مصرع ہے، جب آئے انہیں ہوش کچھ وقت کھو کر۔ کچھ وقت جو ہے وہ آپ کی خالی جگہ میں آئے گا۔ اسی طرح نمبر 2 پہ آئیں، دوسرا بند اور دوسرا مصرع، یعنی آپ کے دوسرے بند کا دوسرا مصرع۔ آپ کا ہر بند جو ہے وہ 6 مصرعوں پہ مشتمل ہے اور یہ نظم جو ہے مسدس کی حیت پہ لکھی گئی ہے کہ اٹھے ہیں سوتے ڈیش چڑھا کر۔ اب یہ آپ کو دوسرے بند کے دوسرے مصرے میں ملے گا بہت دن چڑھا کر، یعنی کہ اٹھے ہیں سوتے بہت دن چڑھا کر، بہت دن آپ کی خالی جگہ میں آئے گا۔ پھر نمبر 3 پہ آئیے، یہ جو مصرع ہے یہ آپ کو تیسرے بند کے دوسرے مصرے میں ملے گا کہ ہے اہل ہمت کا اللہ یاور۔ اہل ہمت آپ کا خالی جگہ میں یہ لفظ آئے گا۔ پھر نمبر 4 پہ آئیے، وہ خرگوش کچھوؤں سے ہیں ڈیش سکھ اٹھاتے، چوتھے بند کا چھٹا مصرع۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جائیں، یہ 5ویں بند کا پہلا مصرع ہے، یہ برکت ہے دنیا میں ڈیش محنت کی ساری، خالی جگہ میں لفظ آئے گا محنت کی ساری۔ پھر آخری کو دیکھیں، اسی سے ہے ڈیش کی یا آبرو سب، 5ویں بند کا 5واں مصرع۔ یہ سوال نمبر 6 جو ہے یہ آپ پوری نظم کو پڑھیں اور اس کے ہر بند میں ایک مصرع دیا گیا ہے تو آپ خالی جگہ جو ہے ان کو پر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 پہ آتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے ہم قافیہ 2 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، جیسے کھو کر، تو بند نمبر آپ 1 کو دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کے ہم قافیہ لفظ ملیں گے رو کر، ہو کر، دھو کر۔ اس کے بعد دوسرا ہے اٹھا کر۔ اب اٹھا کر کے ہم قافیہ الفاظ آپ کو بند نمبر 2 میں ملیں گے، آ کر، جا کر، چڑھا کر۔ پھر اس طرح کیا ہے جو ہے یہ بند نمبر 4 میں آپ کو ملیں گے اس کے ہم قافیہ الفاظ، لیا ہے، کیمیا ہے، ہدایا ہے۔ پھر اس کے بعد بند نمبر 5 ساری کے ہم قافیہ الفاظ آپ کو بند نمبر 5 میں ملیں گے، جاری، باری، تمہاری۔ اس کے کامیابی کا معیار ہے خالی جگہوں کو اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں
اور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کافی الفاظ نظم میں سے تلاش کریں۔ یہ تھا ہمارا 7ویں ہفتے کا اردو ادب کا کام۔ آپ اپنی اسائنمنٹ جو ہے دیے گئے ایڈریس student.apms.tk پہ بھیج دیں۔ 7واں ہفتہ جماعت ہفتم، مضمون اردو گرامر، عنوان کہانی نویسی، معلمہ نگہت یاسمین۔ کہانی نویسی، دی گئی تصویر کی مدد سے کہانی تخلیق کیجیے۔ اردو زبان و قواعد کا صفحہ نمبر 34۔ مقاصد تدریس، طلباء کہانی نویسی اور واقعہ نگاری میں فرق اور کہانی نویسی کے اصول و ضوابط کا احاطہ کر سکیں، پرتجسس واقعات کو بیان کر سکیں، تصویر کی مدد سے کہانی تخلیق کر سکیں۔ کہانی نویسی اور واقعہ نگاری میں فرق، جب ایک کہانی یا قصہ دلچسپ انداز میں سنایا جاتا ہے تو اسے واقعہ نگاری یا قصہ گوئی کہتے ہیں۔ کہانی اور قصہ جب لکھا جاتا ہے تو اسے کہانی نویسی کہتے ہیں۔ کہانی نویسی کا فن بہت پرانا ہے۔ کہانی نویسی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے اور لکھنے والا تخیل کا رخ جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے۔ کہانی نویسی پرتجسس اور تخلیقی اظہار خیال کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم جو کہانی لکھتے ہیں وہ کسی مخصوص صورتحال، واقعہ کے گرد گھومتی ہے، اس لیے کہانی نویسی کہلاتی ہے۔ جب طلباء دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں تو واقعہ نگاری میں وہ آئیں گے۔ کہانی نویسی کے اصول و ضوابط، کہانی کے واقعہ میں ربط اور تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی لکھتے وقت ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہانی کا عنوان اور اخلاقی نتیجہ ضرور تحریر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے حصے، ہر کہانی 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آغاز، جس میں کردار اور مقام آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے عروج، جس میں کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ ہے اختتام۔ تو پہلا حصہ آغاز کہلاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کہانی میں کون کون سے کردار ہیں اور کون سی جگہ ہے۔ دوسرے نمبر میں دوسرا حصہ عروج یا واقعہ کا ہے، جس میں ایک مسلسل قصہ یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں ربط و تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ اور آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے، جس میں ہم کوئی نہ کوئی اخلاقی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور کہانی انجام پذیر ہوتی ہے۔ دی گئی تصویر صورتحال پر اظہار خیال، طلباء سب سے پہلے تصویر کا بغور جائزہ لیں۔ کسی بھی کہانی میں ربط و تسلسل ضروری ہے، یعنی ترتیب وار بتایا جاتا ہے کہ کہانی کے کون کون سے کردار ہیں، کس جگہ کی تصویر ہے، یعنی واقعہ کس جگہ رونما ہوا ہے، پھر کیا مسئلہ درپیش تھا اور اسے حل کرنے کے لیے اقدامات یا تجاویز اختیار کی گئیں، کیا تجاویز یا اقدامات اختیار کیے گئے، اس سے کیا نتائج نکلے اور اسے کیسے منطقی انجام تک پہنچایا گیا، جیسے مسئلہ، پھر کی گئی کوششیں، پھر حل، پھر نتائج اور انجام۔ اب ہم آتے ہیں تخلیقی لکھائی کی طرف۔ آج ہم کہانی لکھیں گے اور تصویر کو دیکھ کر ہم نے کہانی لکھنی ہے۔ تو طلباء جو ہے صفحہ نمبر 34 پر دی گئی تصویر کو بغور اس کا جائزہ لیں۔ والدین کی زیر نگرانی اس تصویر کے تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کریں اور اس کے اہم نکات پر تبادلہ خیال کریں، مثلا آغاز یعنی کردار اور مقام کیا ہے، پھر عروج یعنی اس کو پورا ایک واقعے میں ڈھالیں، پھر اس کا کیا اختتام ہونا چاہیے۔ طلباء تصویر کے تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کرنے کے بعد اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک دلچسپ کہانی تخلیق کریں۔ کہانی 180 سے 200 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کہانی کا کامیابی کا معیار ہے کہانی کا آغاز، وسط اور انجام دلچسپ ہونا چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کریں۔ تصویر اور تبادلہ خیال کیے گئے نکات کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ تھا ہمارا 7ویں ہفتے کا اردو گرامر کا کام۔
طلبہ اپنی اسائنمنٹ جو ہے دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پہ بھیج دیں۔ طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ زندگی حرکت و عمل کا نام ہے۔ کوشش اور جدوجہد زندگی کے زینے ہیں۔ جو انسان کوشش و عمل میں مصروف رہتا ہے زندگی میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔